नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनल मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह नबा पढ़ने वाले हैं। नबा का मतलब खबर है। 30 पारे की पहली सूरह है। सूरह नंबर 78। अब अल्लाह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अब्दी यानी हमेशा रहने वाली है। अम्मा यतसाअलून, अम्मा किस चीज़ के बारे में, यतसाअलून ये लोग पूछ रहे हैं, यानी मुखातिब कौन है? मक्का के काफिर। अब अल्लाह फरमाते हैं ये किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं? अनिन्ना बाइल अज़ीम, क्या उस बड़ी खबर के बारे में पूछ रहे हैं? अल्लज़ी हुम फ़ीह मुख्तलिफ़ून, जिसके बारे में यानी ये इख्तिलाफ में पड़े हुए हैं। यानी इनमें से ये लोग किस चीज़ के बारे में एक दूसरे से पूछ रहे हैं? क्या उस बड़ी खबर के बारे में जिसके मुतालिक इनमें से हर कोई अपनी सी बात कर रहा है। अब इसमें तसाउल आया है, जिसके मैंने आपस में किसी चीज़ के बारे में पूछ गूछ करने के हैं। ये बाज़ औक़ात सिर्फ़ इस्तेहज़ा यानी मजाक उड़ाने के लिए भी इस तरह की छेड़खानियाँ करते थे। यहाँ इसी मफ़हूम में है, यानी ये किस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं और उसके बारे में चंद्रा के यानी आंखें फेर फेर के पूछ रहे हैं कि कब आएगी क़यामत या कब आएगा अज़ाब। उस्ताद इमाम इस मौके पर लिखते हैं, इस सवाल से इस सूरह का आगाज़ इस सूरह की मिजाज का पता दे रहा है कि इसमें उनको बताया जाएगा कि जिस चीज़ का वो मजाक यानी उड़ा रहे हैं, वो मजाक उड़ाने या हंसी या दिल लगी की चीज़ नहीं, बल्कि वो सोचें तो उनके लिए सर पिटने और खून के आंसू बहाने की चीज़ है। तो अल्लाह फरमाते हैं कल्ला हरगिज़ नहीं, साअन करीब या अलमुना ये जान लेंगे, यानी ये दुनिया का अज़ाब है। अल्लाह फरमाते हैं इन्हें पता चल जाएगा जब वक्त का रसूल इत्माम हुज्जत के बाद वहाँ से हिजरत कर जाता है तो क्या होता है, उस कौम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाता है। अल्लाह फरमाते हैं हरगिज़ नहीं, ये अनकरीब जान लेंगे। सुमा फिर कल्ला हरगिज़ नहीं, सा या अलमुन अनकरीब ये जान लेंगे, यानी इन्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। एक दुनिया में इन्हें अज़ाब मिलेगा क्योंकि इन्होंने वक्त के रसूल को पर ईमान नहीं लाए और ना ही उनकी लाई हुई किताब को माना। तो फिर अल्लाह फरमाते हैं दूसरा, इन्हें मरने के बाद क़यामत वाले दिन अज़ाब दिया जाएगा। अनकरीब हरगिज़ नहीं, ये अनकरीब जान लेंगे। अब अल्लाह फरमाते हैं अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, क्या ये देखते नहीं है कि हमने ज़मीन को बिछौना बना दिया, यानी ज़मीन क्या है, माँ की गोद की तरह है। अल्लाह फरमाते हैं क्या यही नहीं देखते कि इनकी सहूलत के लिए जिस तरह माँ खिलाती और पिलाती है, इस तरह ज़मीन से नबातात उगती हैं, तो हमने इनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़मीन को बिछा दिया, इसमें हर किस्म की सहूलियात पैदा कर दी। वालजिबाला औतादा, और पहाड़ों को मेखें बना दिया, और पहाड़ यानी ज़मीन में गाड़ दिया ताकि ये हिल ना जाए, डावाडोल ना हो जाए। इसी तरह दुनिया में मजबूती के लिए अल्लाह ताला ने औलाद जैसा रिश्ता कायम कर दिया ताकि इससे मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत हो। व खलकनाकुम अज़वाजा, अल्लाह फरमाते हैं और हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा बना दिया। वजअलना नौमकुम सुबाता, और तुम्हारे लिए नींद को सुकून बना दिया। अल्लाह अकबर, यानी बिल्कुल इंसान क्या होता है, दुनियावी कामों से अपने कामों को रोक के तो अल्लाह ताला ने रात बना दी, जिससे ऐसे अगर रात ना होती तो इंसान काम में लगा रहता, लेकिन इस तरह वो अपने अमल को रोक के तो सो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं नींद को सुकून बना दिया। वजअलनल लैला लिबास, और रात को लिबास यानी पर्दा बना दिया, महफूज करके, यानी रात क्या करती है, अपने अंदर इंसान को छुपा लेती है। वजअलनन नहारा माशा, और दिन को ज़रिया माश यानी कमाने के लिए बना दिया। वह बनाईना फौकाकुम, और बना दिए तुम्हारे ऊपर सब सात शिदादा मजबूत यानी आसमान बना दिए। वजअलना सिराजों वहाजा, और सूरज को चमकता हुआ बना दिया। वह अनज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा, और हमने बरसाया बादलों से पानी कसरत के साथ। अब पानी क्या है, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी, हर चीज़ की ज़िंदगी पानी से है, पानी के बगैर कुछ भी नहीं। अब अल्लाह फरमाते हैं आसमान और ज़मीन दोनों बंद थे, काना तरतकन फफा तकना हुमा, बस हमने इन दोनों को अलग कर दिया। क्या था, ज़मीन सूखा हुआ था और आसमान बंद पड़ा था, और ज़मीन सूखी हुई थी। अल्लाह ताला ने आसमान से पानी चला दिया और ज़मीन लहलहा उठी। अल्लाह फरमाते हैं और हमने बादलों से पानी बरसाया कसरत से, ताकि लिनुखरिजा बिही, ताकि हम निकालें इस बारिश या इस पानी से हब्बों व नबात, गल्ला और नबातात, व जन्नतन अल्फाफा, और घने घने बागात। इन्ना यौमुल फसली काना मीकाता, बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है। यानी ये इस बात की मनादी कर रहा है कि जिस परवरदिगार ने इंसान के लिए रबूबियत का ये सारा एहतमाम किया है, वो उसे गैर मसऊल ना छोड़ेगा, और लाजमन एक दिन ऐसा आएगा जिसमें हर एक को अपने अमल के मुताबिक जज़ा या सज़ा मिलेगी।
اب اللہ فرماتے ہیں یوم ینفخو، جس دن پھونک مار دی جائے گی، فی سوری سور میں، فتاتون افواج، اس دن تم چل پڑو گے فوج در فوج. یعنی قیامت کا کیا ہوگا، جس طرح وہ سکول کا جب چھٹی ہوتی تھی تو ایک گھنٹی بجائی جاتی تھی، اسی طرح جب قیامت قائم ہوگی تو کسی یعنی اہم ایونٹ کے لیے سور وہ کیا جاتا ہے، الارم کے طور پر آگاہی دی جاتی ہے. اسی طرح یہ سور بھی اسی طرح ہوگا. تو قیامت سے پہلے ایک بہت بڑا یعنی آواز ہوگی اتنی زور کی، جس سے پتہ چلے گا کہ ایک اہم ایونٹ ہونے والا ہے، یعنی کہ قیامت. اس دن اللہ فرماتے ہیں تم چل پڑو گے فوج در فوج، وفتحت السماء، آسمان پھٹ جائے گا یا کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، اور ہو جائے گا دروازے دروازے، وسیرت الجبال، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، فکانت سرابا، اور ہو جائیں گے ریت ریت. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں ہے، یعنی طاق میں ہے، اپنے جہنمیوں کے انتظار میں ہے جہنم. لطواغین مآبا، یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. اب اس میں کون ہوں گے سرکش؟ جو یعنی موز اور گھوڑے جو قابو سے نکل جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اذهب الی فرعون انہ طغی، جا فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے. سرکش کیا ہے؟ یعنی کسی کے ہاتھ میں نہ آنا، بے قابو ہو جانا. جس طرح اب اولاد سرکش ہو گئی ہے تو والدین کا گریبان پکڑ لیتی ہے، بیوی سرکش ہو گئی تو اس کے پاؤں باہر نکل جاتے ہیں، وہ اپنے شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دیتی ہے. جب عوام سرکش ہو جاتی ہے تو وہ جو حکومت کے قوانین ہیں وہ توڑ دیتی ہے. اسی طرح یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. وہ سرکش جن کے اوپر فرد جرم عائد ہو جائے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ فرعون وغیرہ جیسے لوگ لطواغین مآبا، یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. لابسین فیہا احقابا، وہ اس میں مدتوں تک پڑے رہیں گے. یعنی سرکش اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، وہ اس میں پڑے رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردم، وہ نہیں چکھیں گے اس جنت میں کوئی ٹھنڈی چیز، ولا شرابہ، اور نہ ہی کوئی پینے کی چیز، الا حمیم و غساقہ، سوائے ابلتے ہوئے پانی، خون اور پیپ کے. جزاء وفاق، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا. کس لیے؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیونکہ یہ حساب کی توقع یعنی امید ہی نہیں رکھتے تھے. اگر کسی نے پیپر دینا ہوتا ہے وہ تیاری کرتا ہے کیونکہ اس نے پیپر دینا ہے. جب یہ آخرت کو ہی نہیں مانتے تھے تو انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی اس کی. اللہ فرماتے ہیں کیونکہ وہ حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے. وکذبوا، اور جھٹلا دیتے تھے، بآیاتنا، ہماری آیات کو، کذابا، جھوٹا سمجھ کر. وکل شیء، اور ان کی ہر چیز، احصیناہ کتابا، ہم نے شمار کر کے لکھ لی ہے. اب اللہ فرماتے ہیں فذوقوا، پس چکھو، فلن نزیدکم، ہم نہیں زیادہ کریں گے قوم تمہارے، الا عذابا، سوائے عذاب میں. یعنی تمہارا عذاب ہی بڑھتا رہے گا، عذاب کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا. اب انا للمتقین مفازا، اللہ فرماتے ہیں یہ تو ان کے لیے ہوگا جو عذاب جن کا بڑھتا رہے گا، اور جو پرہیزگار لوگ ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے احکامات پر عامل رہے ہوئے ہوں گے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے. حدائق و انابا، یعنی ان کے لیے تو فیروز مندی ہوگی، رہنے کے لیے باغ، اور کیا ہے؟ اناب، اور کھانے کے لیے انگور. وکوائب اترابا، اور دل بہلانے کے لیے اٹھتی جوانیوں والی ہم سن بیویاں. وکاسن دہاقا، اور ان کی صحبت میں رہنے کے لیے چھلکتے جام. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں وہ کوئی بیہودہ بات اور نہ ہی بہتان سنیں گے. جزاء من ربک، یہ بدلہ ہوگا تیرے رب کی طرف سے. عطاء حسابا، بے حساب اجر ہوگا تیرے رب کی طرف سے. رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا، وما بینہما، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ہے، ان کا. لا یملکون، نہیں وہ اختیار رکھیں گے، منہ، اس سے، یعنی اللہ سے، خطابہ، بات کرنے کی. یعنی کسی کے پاس اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اللہ سے بات کر سکے. کس دن؟ یوم، اس دن، یقوم الروح، جس دن کھڑے ہوں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام، والملائکہ، اور سارے فرشتے، صفاً، صف باندھے، یعنی قطار میں کھڑے ہوں گے. اس دن کوئی بھی اللہ سے بات نہیں کر سکے گا. لا یتکلمون، نہیں کوئی کلام کر سکے گا، الا، سوائے اس کے، من اذن لہ الرحمن، جس کو اذن یعنی اجازت دے گا رحمان.
وکالہ ثوابہ اور وہ بات کرنے کے قابل بھی ہو، یعنی یہ ان لوگوں کو توجہ دلائے ہے جو اس خبط میں مبتلا تھے کہ ان کے دیوی دیوتا جو چاہیں گے نازو اور یعنی نازو اس کے ساتھ اپنے رب کو منا لیں گے۔ اہل عرب بالخصوص فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کر پوجتے اور ان کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ محض یعنی وہاں ہمیں چھڑا لیں گے، ہماری یہاں سفارش کر لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں بات کر سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو رحمان اجازت دے گا اور وہ اس قابل ہو کہ وہ اللہ سے بات کر سکے۔ ذالک الیوم الحق، یہ ہوگا سچا دن۔ فمن شاء اتخذ، یعنی اپنی زندگی میں اب جو چاہے بنا لے، الی ربہ مآبا، اپنے رب کی طرف ٹھکانہ یعنی راستہ بنا لے۔ یعنی جو اپنی خیر چاہتا ہے اس کے لیے صحیح راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنانے کی کوشش کرے۔ اس موقع پر استاد امام لکھتے ہیں اس سے ایک بات تو یہ نکلی کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دیا جائے، یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کا خوف اتارا جائے۔ دوسری بات یہ بھی نکلی ہے کہ اس دن پناہ صرف اللہ ہی بنے گا، کسی اور کی پناہ اس دن کسی کو حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ بھی نکلی ہے کہ اللہ کو پناہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اس کی بتائی ہوئی راہ اختیار کی جائے، جس نے یہاں اس کی راہ نہیں اختیار کی وہ آخرت میں بھی اس کی پناہ حاصل نہ کر سکے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں ڈراتے ہیں قریب آنے والے عذاب سے۔ یوم ینظر المرء، جس دن دیکھے گا انسان ما قدمت یداہ، اس چیز کو جس نے اپنے ہاتھ سے بھیجی ہوگی۔ ہاتھ سے بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ دنیا میں جو بھی نیکی کر کے جائے گا تو نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، جو اس نے کوئی برا کام چھوڑا ہوگا جب تک وہ زمین پر چلتا رہے گا تو اس کی برائی میں اضافہ ہوتا رہے گا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قدمت یدہ، جو اس نے اپنے ہاتھ سے نیکی کی ہوگی۔ اب جس نے ہسپتال بنایا، کوئی نیکی کا کام کر گیا، جب تک وہ زمین پر چلے گی اس کے کھاتے میں چلی جائے گی وہ نیکی۔ اور کسی نے کوئی برائی کا اڈا کھولا ہوگا، کوئی نشے کا کاروبار کیا ہوگا، کسی کی زندگیاں برباد کی ہوں گی، جب تک وہ چلتی رہیں گی تو اس کے کھاتے میں وہ ڈالا جاتا رہا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یوم، جس دن ینظر المرء، دیکھے گا انسان ما قدمت یدہ، جو اس نے اپنے ہاتھ سے آگے بھیجا ہوگا، ویقول الکافر، اس دن کہے گا کافر انکار کرنے والا، یا لیتنی کنت ترابا، ہے کاش کہ میں مٹی میں مل گیا ہوتا۔ یعنی وہ جو کچھ بھی دیکھ لے گا اس کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہوگا، اور منکر پکارے گا کہ ہے کاش میں مٹی میں ہوتا، تو یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ قبر ٹھیک تھی، وہی مٹی ہی ٹھیک تھی، میں اٹھایا ہی نہ جاتا۔ اس طرح یعنی یہ تو حساب اتنا مشکل ہے، اور یہ زندگی، کیونکہ ایک طرف جنت ہے دوسری طرف جہنم ہے، تو جہنم سے یعنی موت میں تو انسان پڑا ہوا ہے، رزلٹ تو آخرت میں ہی ہوگا، رزلٹ کے بعد جزا سزا پھر جس کو دی جائے گی۔ تو اس طرح صدق اللہ العظیم۔